میرا تو مطلب یہ تھا کہ ریا نہ ہو اور وہ سارے ہی ضائع ہو گیا، چور کو دے بیٹھا ہوں، چلو اے اللہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ اب رات آئی تو پھر صدقہ لے کے نکلا، فخرج بصدقته فوضعها فی یدی زانیہ۔ رات گلیوں میں چکر لگا رہا تھا اندھیرے میں کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے، اتنے میں ایک خاتون سامنے آ گئی اور وہ زانیہ خاتون تھی، برے ارادے سے نکلی ہوئی تھی اور یہ صدقہ دینے کا متلاشی تھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے۔ اس نے فوراً تھیلی پیسوں کی اسے دی اور خود غائب ہو گیا۔ وہ عورت صبح سہیلیوں کو بتا رہی تھی، دیکھو رات مجھے آسانی سے بہت کچھ مل گیا ہے، کوئی رب کا بندہ پورا بیگ ہی پیسوں کا مجھے دے گیا ہے اور مجھے کوئی مشقت بھی نہیں کرنا پڑی، رات کو اس طرح آسانی سے مجھے پیسے مل گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح ہوئی تو محلے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ آج رات رب کے کسی بندے نے صدقہ کیا ہے مگر عجیب بندہ ہے، زانیوں کو پیسے دے گیا ہے۔ جو بدکار عورت تھی، بدماش تھی، کنجری تھی، اس کو پیسے دے گیا ہے۔ اور بات اس تک بھی پہنچ گئی، کہتا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری قدرتیں بھی عظیم ہیں، میں ریا سے بچتے بچتے لٹ گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اندھیرے میں دینا چاہتا تھا اور جس کو دیا ہے وہ تو بدبخت کنجری عورت تھی اور میرے پیسے تو ضائع ہو گئے۔ کہتا لا تصدقن اللیل، میرے رب آج میں پھر کروں گا۔ اب تیسری رات پھر صدقے کا ارادہ کر لیا۔ اب بات ساری ذہن میں رکھنا، ابھی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ اس کا ہر لفظ ہی اچھا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیان کر رہے ہیں، کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، محبوب علیہ السلام کا خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے۔ فرمایا میرے صحابہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں صدقہ کروں گا، پیسے ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا اور تلاش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک گلی کے کونے پہ ایک بندہ نظر آیا، اس کو اس نے بیگ دے دیا، خود چلا گیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصُدَّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، صبح باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی صدقہ کرنے والا بھی بڑی عجیب ہے، آج رات کروڑ پتی کو صدقے کے پیسے دے گیا ہے، جس کے پاس پہلے ہی پیسے بہت ہیں، بہت مالدار غنی بندہ ہے اور صدقے والا بھی اسے ہی دے گیا ہے۔ اب اس تک بات پہنچی کہ میرا تو تیسرے دن بھی اس نشانہ خطا ہو گیا، پہلے دن چور کو دے بیٹھا ہوں، دوسرے دن بدکار عورت کو دے بیٹھا ہوں، تیسرے دن غنی کو دے بیٹھا ہوں اور مستحق تک تو پیسے ہی نہیں پہنچا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سارا ماضی بھی جانتے ہیں، سارا مستقبل بھی جانتے ہیں، ماضی کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا اور ہمیں بھی وارث ہونے کا مطلب سمجھانا تھا، ہمیں ریال بھی نہ ملے اور سرکار کا مقال بھی نہ ملے تو پھر زندگی میں ایسے بسر کرے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اب اس کا تجزیہ فرماتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ساتھ ایڈ کر دیا۔ یہ بندہ بیچارہ بڑا ہی افسردہ تھا کہ پیسے بھی ضائع ہوئے، ثواب بھی نہیں ملا، میں تو بڑا اصلی ثواب لینا چاہتا تھا کہ ریا سے بچا رہوں اور یہاں سب کچھ ہی میرا ایسے چلا گیا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں فَأُوتِیَ، اس سے رب کی ملاقات ہوئی، یعنی خواب میں جاگتے ہوئے تو اللہ کا کوئی دیدار کر نہیں سکتا دنیا میں، یا جنت میں ہوگا، دنیا میں صرف میرے نبی علیہ السلام کی شان۔ فَأُوتِیَ، خواب میں بتایا گیا، یا ویسے جس طرح فرشتے عام بندوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بنی، بہرحال سرکار کے الفاظ ہیں، اسے رب کی طرف سے پیغام آ گیا اور کہا گیا فقیل لہو، اسے بتایا گیا افسوس نہ کرو، تمہارا تینوں دن ہی نشانہ صحیح رہا ہے، تینوں دن ہی تمہارا پیسہ ضائع نہیں گیا۔ کیسے؟ کہا گیا اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، وہ چور کو رب نے اس لیے دلوایا تھا کہ اس بے حیا کو حیا آئے کہ رب کے بندے تو یوں بھی ہوتے ہیں، رات چھپ کے پیسے دیتے ہیں، تو میں چھپ کے لوگوں کے توڑ کے بیگ نکالتا ہوں اور دیواریں پھاڑتا ہوں، میں کیسا عجیب ہوں، رب کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو راتوں کو نکلتے ہیں اور خود اپنے پیسے کسی کو دیتے ہیں اور میں چھپ کے کسی کے نکالتا ہوں۔ فرمایا اسے سبق آئے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس میں انقلاب آئے گا
کہ جو رب محنت کے بغیر دلوا سکتا ہے وہ چوری کے بغیر بھی گزارا کروا سکتا ہے. نہ چور کو جو تمہارے پیسے ملے تو چوری سے باز آئے گا، آہستہ آہستہ پاک دامن ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس بری عادت کو چھوڑ جائے گا. لہذا تمہیں تو ثواب مل گیا کہ تمہارے پیسوں سے ایک چور بالآخر تہجد گزار بن جائے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا اما الزانیۃ فلعلھا ان تستعف عن زناھا. زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی. ریالوں والوں، زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی. زانیہ عورت کوئی رب کی پیاری نہیں تھی کہ بڑے اچھا کردار ہے تو اس کو انعام ملتا ہو. نہیں، اس کو کیوں دیا گیا؟ فلعلھا ان تستعف عن زناھا، کہ اسے شرم آئے کہ رب تو چھت پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، تو میں عزت و عصمت کے پردے چاک کرواتی ہوں اور ایسا کرتی ہوں. اس کو حیا آ جائے گا، حیا آ جائے گا، اور وہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے اس بدکاری سے بچ جائے گی. اور فرمایا جو تیسرے کو ملا، غنی کو، اما الغنی فلعلہ ان یعتبر، اسے عبرت آئے گی. کیوں؟ فینفق مما آتاہ اللہ، وہ بھی اپنے مال سے زکات دینے کا سوچے گا، وہ بھی مال سے زکات دینے کا سوچے گا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا چور کو، چور رب کا پیارا نہیں تھا. جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا زانیہ کو، زانیہ کوئی رب کی پیاری بندی نہیں تھی. پیسے دلوائے ہیں کس کے لیے کہ سوچ بدلے. پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ حیا آ جائے. پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ کوئی شرم محسوس کرے. میرے نبی کے دیش کے ریالوں پہ پلنے والوں، ریال اس لیے نہیں کہ تم پیارے ہو، ریاض اس لیے ہے کہ گندے کرتوتوں سے باز آ جاؤ. اگر تم پیارے ہو تو پھر زانیہ کو بھی رب کا مقرب بندی سمجھو. اگر تم پیارے ہو تو پھر اس چور کو بھی پیارا قرار دو جس کو اندھیرے میں رب پیسے دلوا رہا تھا. اس کنجری کو اللہ کی ولیہ کہو جس کو رب اندھیرے میں پیسے دلوا رہا تھا. پیسے دلوائے ہیں، محنت کے بغیر ملے ہیں، مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ برگزیدہ بڑے ہیں، پیارے بڑے ہیں، اچھے بڑے ہیں، رب کے لاڈلے ہیں اور رب والے ہیں. نہیں نہیں، رب کے دھتکارے ہوئے تھے، رب کے دربار سے نکالے ہوئے تھے، رب کے بگوڑے تھے. اس کے باوجود بھی رب نے دلوا دیے ہیں. یہ کیٹیگری ہے جس کو میں اب واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلی حدیث تو سمجھانے کے لیے تھی. یہ کیٹیگری ہے ریال لے کر یہ سوچو تو صحیح، وہ رب تو زانیہ کو بھی دلوا رہا تھا، چور کو بھی. کیوں؟ شرم آئے گی، شرم آئے گی. جن کے صدقے رب کھلاتا ہے ان کے پھر جشن منانے چاہیے. ان کے صدقے جو پوری کائنات بنی، جن کے صدقے وہاں والوں کو بھی اور یہاں والوں کو بھی ملتا ہے، ان کو سوچ آئے گی کہ آخر سوچنا چاہیے. اور جو الٹے پھر اکڑ رہے ہیں، پتہ چلا پھر دل کی حیثیت کوئی زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کتنا واضح جواب ان کی بات کا آ گیا. ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اگر تم محبوب ہوتے تو تمہیں بھی ملتے، ہم پیارے ہیں اس لیے ہم دیتے ہیں. تو میں نے بتایا ضروری نہیں کہ پیاروں کو ہی دیا جائے، پیاروں کے علاوہ کو بھی دیا جاتا ہے. چور کو، زانیہ کو دلوا دیا گیا ہے. مطلب کیا تھا؟ عبرت حاصل کرے. مطلب کیا تھا؟ حیا آ جائے. مطلب کیا تھا؟ پہلی روش بدل جائے. اس واسطے ہمیں ریالوں کا چکمہ دے کر اور ریالوں کے نام لے کر ہمارے عقیدے کو تم کسی طرح کی جنبش نہیں دے سکتے. سنی مزاج پکا ہے، سنی ضمیر کھڑا ہے. کھا کے اور پھر کسی کا بننا یہ تو سارے ہی بنتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ بھوکے رہ کے بھی ان کے نعرے لگائے جائے. اور اللہ کے صدقے، اللہ کے فضل سے کوئی بھوک ہے ہی نہیں. صرف جو غیروں کو دیکھتے ہیں، صرف پتہ چلتا ہے کہ
کہ ان کی طرف کون دیکھتا ہے، غیروں کی طرف کون دیکھتا ہے. صرف یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہے. ان سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. یہ ہماری صورتحال، اس کا انداز ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطائیں، وہ ان ریالوں کی محتاج نہیں ہیں. اس سے بڑا معاملہ ہے. اور یہاں پر اس چیز کو بخاری شریف کی حدیث سے، اس رزلٹ کو میں نے ایک دن ایک سوال آ گیا تو برجستہ اس سے میں بخاری پڑھا رہا تھا تو جواب دے دیا. شخص کہہ رہا تھا کہ میلاد کا جلسہ سنیوں کا ہوتا ہے اور ٹکٹ کسی بدعقیدہ کی نکل آتی ہے. تو پیارا تو پھر وہی تھا نا جس کو مدینے سے بلاوا آ گیا. کرانے والے سارے سنی، ٹکٹ اس کی نکلی جو اس سفر کو حرام سمجھتا ہے اور بدعقیدہ تھا. تو میں نے یہ حدیث پیش کر کے میں نے کہا نہیں، ٹکٹ اس لیے نکلی ہے لعلہ یعتبر، اسے شرم آئے کہ کیسے جب بندے اپنے پاس سے دے کے میلاد کرتے ہیں تو میں بھی تو کچھ سوچوں. لعلہ یعتبر، تاکہ اسے عبرت آئے. یہ عبرت کے لیے ہے، یہ اس محبت کے پیش نظر نہیں ہے. تو محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا اپنا انداز ہے. اس مسئلے میں بار بار اس چیز کا جھگڑا کیا گیا کہ سرکار مالک نہیں ہے، سرکار مالک نہیں ہے، معاذ اللہ اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہے، اپنے فائدے کے بھی مالک نہیں ہے، کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے. اس طرح کے جملے مسلسل کہے گئے. تو میں اس سلسلہ میں بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے حسد ہے، بغض ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور جو قرآن کہتا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہے. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مشرق سے مغرب تک، شرق سے جنوب تک. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، میرے قرآن کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہاں سے لے کر گنجے پتھروں تک میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں. رب ذوالجلال کا فرمان یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، فائدہ بھی دیتے ہیں. آپ تو کیا آپ رہے، آپ کے غلاموں کا فائدہ بھی ثابت ہے. اب یہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیت نمبر سورہ اعراف ہے، اور اس سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 188 ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سننا دھیان کر کے. سرکار فرماتے ہیں قل، اللہ کہتا ہے قل، میرے محبوب کہہ دو، فرما دو، لا املکو لنفسی، لا املکو لنفسی، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، نفع ولا ضرا، نفع کے لحاظ سے اور نہ ہی نقصان کے لحاظ سے، الا ما شاء اللہ،